أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یاری سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا اور اس وقت کی حکومت نے وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش نہ کرنے دیا، تو کیا وہ قرآن کب ظاہر ہوگا اور اس کے اندر کیا کچھ ہے، کب ظاہر ہوگا، وہ قرآن تلاوت کے لیے سامنے کب پیش کیا جائے گا؟ تو یاری کہتا ہے کہ وہ قرآن مجید موجود تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اور اہل بیت کے لوگوں کے پاس وہ موجود تھا، لیکن وہ لوگوں کو دکھاتے نہیں تھے، کبھی خاص لوگوں کو دکھاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم نے اس کے مطابق تلاوت بھی نہیں کرنی، اور اس کا ایک خاص موقع آئے گا جب یہ ظاہر ہوگا، اس وقت تم نے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی قرآن کی کمپائلیشن نزول کے حساب سے ترتیب دی تھی جو اس وقت کی حکومت نے ریجیکٹ کر دی تھی، کیا وہ کمپائلیشن کہیں سے مل سکتی ہے آج؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں، وہ کمپائلیشن وہ صرف اہل بیت علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام کے پاس، جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اس کو نہیں دیکھو گے جب تک کہ 12ویں امام کا ظہور ہوگا، جب وہ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام مثلا امام صادق علیہ السلام وہ دکھاتے تھے، کبھی کبھار اپنے اصحاب کو دکھاتے تھے، وہ کمپائلیشن دکھاتے تھے اور پھر لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کے مطابق تم قرآن نہ پڑھنا، یعنی وہ اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا تھا نا، تلاوت کرنا چاہتا اس کو منع کرتے تھے، یہ نہ کرو، یہ ایک وقت اسی طرح پڑھو جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، جیسے جو ہمارے پاس جو قرآن اسی کی تلاوت کرو، جو دوسرے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھو، ایک وقت آئے گا جب یہ قرآن ظاہر ہوگا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ استغفر اللہ۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ جو ہے یہ اصل نہیں ہے، ایک اور قرآن مجید موجود تھا اہل بیت کے پاس اور پھر انہوں نے وہ قرآن مجید چھپایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے بدبختو، جن کو تم اپنا امام پیشوا مانتے ہو اور پھر ان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہو کہ وہ شریعت کو چھپانے والے تھے، ان کے پاس اللہ کا کلام تھا، قرآن مجید تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کو وہ نہیں دیا، لوگوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ اللہ کا کلام ہے اصل یہ، قرآن مجید ہے اصل یہ، اس پر عمل کرو۔ تو پھر وہ دین کیسا؟ جو دین موجود بھی ہو اور پھر چھپا لیا جائے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے اہل بیت کے ان افراد پر جن کو تم امام مانتے ہو، پھر ان کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھتے ہو کہ وہ دین کو، شریعت کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے سے منع کرتے تھے، لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سے منع کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید تم نے نہیں پڑھنا، بے شک اصل قرآن یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ فرمان یہی ہے، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا ہے جو اور لوگوں نے جمع کیا ہے، جو اصل قرآن مجید نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا شخص، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کا فرمان نہ مانے، اور جس کو مانے کہے کہ وہ تھا بھی صحیح لیکن پڑھنے کے لیے نہیں تھا، وہ چھپانے کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیوں کیا تھا؟ کس لیے نازل کیا تھا؟ نازل اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ اللہ کا کلام پیش کیا جائے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ اور نازل کس پر ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بعد پھر چھپا دیا گیا۔ آج 1450 سال گزر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، اب تک لوگوں کے پاس قرآن مجید ہے ہی نہیں، اور وہ بھی اس طرح کے پہلے موجود بھی تھا کچھ لوگوں کے پاس اور پھر انہوں نے چھپا لیا۔ استغفر اللہ، خدا کی پناہ ایسے باطل عقیدے سے، ایسے جہلانہ عقیدے سے کہ ایک جگہ پر ان کے کہنے کے مطابق اللہ کا کلام کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اور وہ لوگوں کو دے نہیں رہے، لوگوں کو جو دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم نے اس کے مطابق تلاوت نہیں کرنی، اس کو نہیں پڑھنا، یہ موجود ہے ہمارے پاس لیکن ابھی اس پر عمل نہیں کرنا۔ استغفر اللہ، ایسے باطل عقائد یہ اسلام کے عقائد نہیں ہیں کہ ایک شریعت موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر نازل کیوں ہوا قرآن مجید؟
اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پڑھا ہی نہیں جانا تھا اور اس نے آنا تھا آخری 12ویں امام نے، اس کے بعد ہی اس نے ظاہر ہونا تھا، اس کے بعد ہی اس نے پڑھا جانا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہی کیوں کیا گیا؟ نازل تو کسی نبی پر کوئی کتاب اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، اس لیے نازل نہیں کی جاتی کوئی کتاب کہ اس کے بعد پھر اس کو چھپا دیا جائے۔ استغفر اللہ، ایسے عقائد مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس کی تعلیمات دیں اور لوگ اس پر عمل کریں، نہ کہ اس کو کچھ لوگ خاص لوگ چھپا کر اپنے پاس محفوظ رکھیں اور لوگوں کو وہ قرآن نہ دیں۔ یہ تو برہمن ہندو مت کا عقیدہ ہوا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے خاص لوگوں نے، برہمن نے وید پڑھنے ہیں، اور اگر کوئی کم ذات وید سن لے گا تو اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے وید سنے کیوں ہیں۔ اور تم بدبختو یہی عقیدہ رکھتے ہو کہ اہل بیت کے کچھ افراد جن کو تم امام مانتے ہو انہوں نے قرآن کو پڑھنا تھا اور باقی کسی کو پڑھنے نہیں دینا تھا۔ یہ تو ہندو مت کا عقیدہ ہے، یہی تو برہمنیت ہے۔ یہ اسلام کب سے ہو گیا کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے اللہ کا کلام ہے اور باقی لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور کسی نے دیکھ بھی لیا تو اسے پڑھ نہیں سکتے، اور وہ بھی خاص لوگ، جو خاص لوگ ہیں وہ بھی صرف دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھار، اور کبھی موقع مل گیا، اور اس کے بعد ان کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی تو ہندو مت ہے، یہی تو برہمنیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام آفاقی ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، کسی پر پابندی نہیں ہے، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، وہ بھی پڑھ کر مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں تھی، کچھ خاص لوگوں کے پاس جو امام بنتے تھے ان کے پاس اللہ کا کلام ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، روکتے تھے، دکھاتے نہیں تھے، اور کبھی کبھار خاص لوگوں کو دکھاتے تھے اور روک دیتے تھے کہ تم نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے باطل عقائد سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔